بالکل صحیح. اچھا ایک اور بڑا اہم سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید کی روشنی میں، چونکہ ٹاپک قرآن اور اہل بیت چل رہا ہے، یہ اب مجھے آج بڑا واٹس اپ آیا کہ یہ سوال آپ مفتی صاحب سے ضرور کیجیے گا کہ قرآن مجید کی روشنی میں کیا تمام صحابہ کرام آپس میں برابر ہیں، اور صحابہ کرام کی جو پریزنٹیشن اہل سنت میں دی جاتی ہے، جو پبلک کو بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام بہت عظمت والے ہیں، صحابہ کرام کی دین اسلام کے لیے بڑی قربانی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے صحابہ کرام معصوم الخطا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے، ذرا عوام الناس کو بتائیے. جی جنید بھائی، قرآن مجید کی سورت نمبر 57 سورت الحدید کی آیت نمبر 10 ہے. آپ نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ معصوم ہو. بالکل اسی طرح ہوتا ہے. ہمیں شروع سے لے کر آخر تک صحابہ کی زندگی، صحابہ اور ان سے کوئی گویا کہ کوئی غلطی اور خطا ہو نہیں سکتی ہے، وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے. حالانکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو معصوم نہیں مانتے ہیں، لیکن رویہ ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فدق کے معاملے میں ان سے خطا ہو گئی، لیکن یہ بات یہ ضرور کرتے ہیں کہ سیدہ معاذ اللہ ان سے خطا ہوئی ہے. اس معاملے کے اندر وہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حق پہ مانتے ہیں، اور سیدہ کے مطالبے کو معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں ہے، یعنی حق پر جو ہے حضرت ابوبکر کا مطالبہ ہے. تو یہ کس وجہ سے کہ جناب صحابی ہے اور ان سے یہ کام کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ کر دیا ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارے ہاں اہل سنت کا. یہ وہی چیز ہے ہمارے ہاں 1,24,000 جو ہے وہ معصوم ہے، ان کے ہاں شیعوں کے ہاں وہ 12 معصومین ہیں. یہ 12 معصومین کو نہیں مانتے، لیکن 1,24,000 معصومین کو یہ لوگ مان لیتے ہیں. قرآن مجید میں کسی طور پر بھی یہ جو صحابیت ہے، صحابیت کا اس لفظ کا تقدس موجود نہیں ہے. یہ لفظ قرآن مجید نے مومن کے لیے بھی استعمال کیا ہے، غیر مومن کے لیے بھی استعمال کیا ہے. وما انت صاحبکم بمجنون، وما صاحبکم بمجنون، تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کا صاحب قرار دیا قرآن نے، رسول اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اصحاب الایکہ، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، اور اصحاب الرأس، اصحاب السفینہ، کشتی والے. تو یہ جو صحابیت کا جو لفظ ہے، یا جو ہمارے ہاں جو عقیدہ ہے نا، نظریہ، کہ گویا کہ صحابی کا لفظ آ جائے تو بس وہ جو ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہے اور وہ بس ایک عقیدہ بنا ہوا ہے. قرآن نے اس معنی میں صحابیت کو استعمال نہیں کیا. قرآن نے جنید صاحب، قرآن نے جو صحابیت کو جو استعمال کیا وہ ہے اتباع کا لفظ، کہ جنہوں نے نبی امی کی پیروی کی، نبی امی کی جو پیروی کی کر رہے ہیں. یا قرآن نے کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون لفظ استعمال کیا ہے، الاولون استعمال کیا، مہاجرین استعمال کیا ہے، انصار کہا ہے، اور والذین تبعوہم باحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ، لیکن ہمارے ہاں تاثر کیا دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ. قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو انصار ہیں، مہاجرین ہیں، آپ کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کی نصرت کرنے والے ہیں، دین کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. قرآن نے ان اصطلاحات کو استعمال کیا ہے. ہمارے ہاں مذہبیت اور گروہیت نے قرآن مجید کی اصطلاحات کو بدل دیا، قرآن مجید کو بدلا ہوا ہے اصطلاحات کے ذریعے سے. اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے کسی جگہ پر بھی یہ نہیں کہا عقیدہ عقیدہ، فرقہ فرقہ. قرآن نے یہ کہا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، لیکن ان لوگوں نے عقیدے کی، عقائد اہل سنت، عقائد شیعہ، عقائد فلاں، عقائد. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح. مجھے بتائیے اگر ہم قرآنی ٹرمز کو لیتے، ایمان کو لیتے اور عقیدے کو نہ لیتے تو کیا آج کوئی فرقہ رہتا؟ آج تو سب مومن ہوتے نا، سب کہتے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بھائی یہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے، یہ ہری پگڑی والا بھی مومن ہے، یہ دیوبندی بھی مومن ہے، یہ فلاں بھی مومن ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی انہوں نے عقائد بنائے ہوئے ہیں. جس طرح سوشلزم میں مینیفیسٹو نے یاد کیا تھا کارل مارکس نے، ان لوگوں نے بھی اپنے عقائد اہل سنت والجماعت، عقائد فلاں، عقائد معتزلہ، یہ بنا کر امت کو ڈیوائیڈ کیا ہے. تو قرآن مجید نے صحابہ کرام میں یہ تقسیم کی ہے کہ جسے میں نے آپ کو بتایا 57 کی سورہ 57 کی آیت نمبر 10، اس میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے.
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ شخص جس نے فتح سے پہلے انفاق کیا اور قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ درجے میں بڑے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے انفاق کیا ہو بعد میں اور قتال کیا ہو، وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہ آیت آپ دیکھیے، اس آیت کی روح سے کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ جنید صاحب اس آیت کو غور سے پڑھیے گا، اس آیت کے اندر یہ موجود ہے کہ جو لوگ فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں انفاق کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دو کام کریں گے وہ فتح سے پہلے، کیا کام کریں گے؟ انفاق کرنے والے اور قتال کرنے والے، اور فتح سے پہلے ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو انفاق اور قتال نہیں کرتے، جو انفاق اور قتال نہیں کرتے ہیں، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہے۔ اس میں کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ جس نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا وہ اور یہ دونوں آپس میں برابر ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس میں یہ فرمایا، میں دوبارہ سے عرض کروں، اس میں یہ کہا ٹیکنیکل سی بات ہے، کیونکہ مولویوں نے اتنی اس میں لوگوں کو بتایا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لایا اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لایا وہ آپس میں برابر تو نہیں ہے، لیکن دونوں جنتی ہیں، یہی بتایا جاتا ہے نا۔ جی جی، حالانکہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہی دو لوگ ایسے، دو گروہ ہیں، دو طبقات ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے اور لڑ بھی رہا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا نہیں ہے اور لڑتا نہیں ہے، وہ صرف اور صرف مومن ہے، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کے ساتھ موجود ہے، وہ خرچ کرنے والا بھی نہیں۔ لیکن فتح مکہ کے بعد اگر اب وہ خرچ کرنے لگے اور قتال کرنے لگے تو یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہوں گے، بالکل یہ موجود پہلے سے چلے آ رہے ہیں، پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جناب فتح کے موقع پر ایک نیا شخص اسلام لایا وہ طلقاء میں سے اور اس کو آپ برابر کر کے گئے کہ اللہ اس سے بھی راضی اور اس سے بھی راضی ہے۔ تو یہ قرآن نے پہلے لوگوں کے اندر ہی کیٹیگری بنائی ہے، لیکن چونکہ جنت ہے، جنت تو اب وہ پہلے سے موجود ہے، ان کے لیے موجود ہے، ان کو قرآن مجید نے جنت سے تو نہیں نکالا ہے، یعنی کہ یہ ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ طلقاء جو لوگ ہیں، طلقاء جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، جیسے بنو امیہ کے حکمران تھے معاویہ بن ابی سفیان یا ابو سفیان اور ان کی والدہ ہندہ اور یزید بن ابو سفیان، یہ جو خاندان ہے یہ طلقاء میں شمار ہوتا ہے، اور ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، الاستیاب کے اندر ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے معاویہ بن ابی سفیان کی حالت زندگی کے اندر کہ وہ طلقاء میں سے ہے، وہ اور ان کے والد، اور وہ مؤلفۃ القلوب میں سے۔ مؤلفۃ القلوب کون ہے؟ مودودی صاحب کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، تبیان القرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کی سورہ توبہ کی اسی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے، جس میں مؤلفۃ القلوب، جس میں نصاب ہے زکوٰۃ کا، کہ مؤلفۃ القلوب وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اس لیے دیا جاتا ہے کہ دین کی طرف ان کو راغب کیا جائے، ان کو کھینچا جائے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کیوں رسول اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ اب اس کی وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں، کسی نے لکھا ہے کہ ان سے شرارتوں کا اندیشہ تھا، کسی نے کیا لکھا ہے، کسی نے کیا لکھا ہے، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ مؤلفۃ القلوب یا طلقاء، ان کو رسول اللہ نے خود فرمایا نا اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ تم طلقاء ہو، یہ تو نہیں کہا کہ تم میرے بھائی ہو، تم صحابی ہو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اتنے رحیم ہے، اتنے رؤوف کریم ہے، رحیم ہے، وہ ان کو طلقاء کا ٹائٹل دے رہے ہیں، اور ہم رسول اللہ سے معاذ اللہ گویا کہ یہ سمجھتے ہیں ہم یا رسول اللہ ہم آپ سے بڑھ کر صحابہ کے عاشق ہیں، ہم ان کو طلقاء نہیں کہیں گے، ہم ان کو پھر بھی صحابہ کہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو طلقاء کا ٹائٹل دے رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ جو عشق صحابہ کا نام نہاد جو کہ دین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ نے تو طلقاء کہا ہے، ہم نہیں کہیں گے، ہم تو ان کے لیے الگ وہ ٹائٹل، ہم تو کہیں گے کہ نہیں جی سب صحابہ جنتی جنتی سب برابر ہیں۔ تو حدیث بھی ہے، مستد احمد کے اندر روایت ہے کہ انصار اور مہاجرین یہ قیامت تک ایک دوسرے کے حلیف دوست ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور طلقاء اور ثقیف کے عتقاء یہ ایک دوسرے کی پارٹی ہیں، ان کو رسول اللہ نے الگ فرمایا، ان کو الگ کر دیا۔ صحابہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ صحابی یہ منافق عبداللہ ابن ابی کے لیے بھی استعمال کیا۔ بخاری کے اندر ہے کہ جب اس نے توہین کی عبداللہ ابن ابی نے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے ہم اس کی منافق کی گردن اڑا دیں، حضور نے فرمایا نہیں،
حتى لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتل اصحابہ. چھوڑ دو اس کو ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے. تو صحابہ کہ یہ جو لفظ ہے حضور نے خود بھی اس عبداللہ بن ابی کے لیے استعمال کیا. پھر حدیث الحوض ہے, متواتر حدیث ہے, آپ گوگل پہ سرچ کریں یا کتابوں میں دیکھیں حدیث الحوض, بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں, ابن ماجہ, نسائی, ابو داؤد, جتنی بھی حدیث کی کتابیں, کوئی ایک حدیث کی کتاب اس سے خالی نہیں ہوگی. حدیث الحوض, حضور نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے, میں کہوں گا میرے صحابہ میرے صحابہ, تو مجھ سے کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ما حدثوا بعدک, انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا, انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم, یہ اپنے ایڑیوں کے بل یہ مرتد ہوتے گئے, یہ پھرتے گئے اسلام سے. تو میں کہوں گا سحقن سحقن, ناس ہو ان کے لیے ناس ہو. حضور نے یہاں پر اصحابی فرمایا, اصحابی بخاری مسلم کے اندر موجود, کوئی شیعوں کی روایت نہیں ہے, تمام حدیثوں میں موجود ہے. تو یہ جو اب ہم نہیں کہتے کہ معاذ اللہ کہ سارے صحابہ اس طرح ہو گئے, نہیں, وہ جو حضور نے جو استعمال کیا ہے, جن کے لیے استعمال کیا وہ حضور بہتر جانتے ہیں, حضور بہتر جانتے ہیں. لیکن بہرحال اس سے اتنا ضرور ہمیں معلوم ہوا جنید صاحب کہ یہ لفظ صحابی یہ مقدس نہیں ہے. جو چیز مقدس ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کا لفظ ہے, یہ ٹائٹل, کیونکہ یہ قرآن کا ٹائٹل ہے, یہ قرآن کا ٹائٹل ہے, قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے. قرآن میں اس معنی کے اندر صحابی کا لفظ موجود نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں اہل سنت کی تعریف کی جاتی ہے نا, اس معنی میں قرآن میں یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ یہ الصحابہ هم الذین آمنوا علی الرسول وبالتوحید, اس طرح کے قرآن میں موجود نہیں ہے. قرآن میں ہے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ لفظ مومن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور یہ لفظ غیر مومن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, یہ لوگ جماعت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے بھی, اور یہ کسی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحابی کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے, خود حضور کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور وما صاحبکم بمجنون, وما صاحبکم بمجنون, کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے, دیوانے نہیں ہے. تو یہی اس حوالے سے میں نے طویل گفتگو بھی میں اس پہ کر چکا ہوں کہ صحابہ کے حوالے سے, کیونکہ ہمیں اس امت کے اندر جو اختلافی مسئلہ ہے امامت کے بعد, جنید صاحب امامت کے بعد جو سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ صحابہ. اس میں ایک جماعت انتہائی غلو کر کے ان سب کو مقدس بنا دیتی ہے, اور ایک جماعت یہ کیا کرتی ہے کہ اس میں انتہائی سارے کے سارے سب کی بالکل اسلام سے نکال دیتے ہیں. یہ دونوں رویے ٹھیک نہیں ہے, اعتدال رکھنا ہوگا. دین اعتدال کا نام ہے, اور اعتدال کیا ہے کہ ان میں جو صحیح ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید نے جن کی وفاداری کا کہا ہے وہ وفادار صحابہ ہیں, اور جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیا کہ بعد میں میرے بعد یہ اس طرح ہو جائیں گے, تو ان کے بارے میں یہ ماننا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا وہ صحابی ہے. اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ بھی جنت میں جائے گا؟ قتل کتنا بڑا گناہ ہے, ناحق قتل کرنا, ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا وہ. تو ہم پھر بھی کہیں گے کہ نہیں جناب یہ جنت میں جائے گا کیونکہ یہ صحابی ہے. عبد الرحمن بن عدیس البلوی, یہ بیعت رضوان والوں میں سے ہے. بیعت رضوان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہے. کتنا مقدس صحابی ہے یہ, کتنا مقدس صحابی, بیعت رضوان. آپ پڑھ لیجئے ان کے حالات زندگی الاصابہ کے اندر, تمام کتابوں کے اندر لکھا ہے. یہ وہ شخص ہے جو مصر سے آیا اور اس نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہید کیا, عبد الرحمن بن عدیس البلوی. تو کیا یہ بھی ان کے بارے میں بھی کہیں گے کہ مفتی صاحب یہاں پہ بڑا اہم سوال ہے. آپ نے کہا کہ ابو غودیہ جو اصحاب شجرہ میں سے جس نے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کیا ہے, تو کیا آپ ان پر سورہ نساء کی آیت نمبر 93 کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ جس نے قتل ناحق کیا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم کے لیے؟ اس کا جواب دیجیے. دیکھیں میں نہیں فتویٰ لگاؤں گا, میں کوئی نہیں ہوتا ہوں کہ میں فتویٰ لگاؤں کسی کے اوپر جہنم کا یا جہنم کا سرٹیفکیٹ دوں. صحیح بخاری کے اندر کیا ہے, حضور نے کیا فرمایا, وَيْحَكَ عَمَّارَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ عمار يدعوهم الى الجنت ويدعونه الى النار. یہ حضور کا فرمان ہے. اور قاتل عمار وسالبه في النار, حضور کا فرمان ہے. عمار کو قتل کرنے والا, سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی نے یہ لکھا ہے, عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال چھیننے والا یہ جہنم میں. اور یہ جو ابو الغادی الجوہنی تھا, یہ حضرت یہ ابو الغادی الجوہنی حضرت عمار کا جو قاتل ہے, جب معاویہ بن ابی سفیان کے پاس جاتا تھا
تو کہتا تھا قاتل عمار الباب، کہ دروازے پہ کھڑا ہے عمار کو قتل کرنے والا. اور حجاج بن یوسف مزے لے لے کر ان سے کہانیاں پوچھتا، بتا کیسے قتل کیا تھا، نے کیسے مارا تھا. یہ کہتا تھا میں نے یوں کیا اس طرح مارا، یہ کیا وغیرہ، مزے لے لے کر نا. اور نمبر جو بڑھاتے ہیں جو خوش آمدی، یہ نمبر بڑھانے والا خوش آمدی انسان سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا. تو حضور نے فرما دیا ہے باغی گروہ کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہ حضور کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ تھوڑی ہیں. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ فتویٰ لگاؤ قرآن کی آیت نہیں. حضور نے صحیح بخاری کی 28-12 حدیث ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے. وَيْحَكْ عَمَّارْ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، باغی گروہ عمار يدعوهم الى الجنت، جنت کی طرف بلانے والے عمار ہیں، اور وہ کہاں بلانے والے ہیں؟ وہ نار کی طرف، جہنم کی طرف بلانے والے.